عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار تھا، کیسا سادہ دربار ہوتا تھا ان کا. ان سے ملاقات کے لیے حضرت ابو سفیان آئے، اور ایک اور صحابی تھے غالباً جہم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، جہم ابن صفوان نام تھا یا کیا تھا. تو یہ بھی سردار تھے اپنی قوم کے. یہ دو سردار آئے ملنے کے لیے، اور ایک تیسرے بلال حبشی. حضرت بلال غلام رہے ہیں، اور ایک غلام قوم سے آپ کا تعلق رہا ہے ساری زندگی. ظاہر ہے بیچارے غلامی میں گزری، پھر غلامی سے جب آزاد ہوئے تو بھی انہوں نے ملازمت کی، نوکری کی، غربت میں وقت گزارا. اور یہ جو حضرت ابو سفیان تھے، اور جہم ابن صفوان نام تھا، مجھے پورا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، بہت پہلے یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا. تو یہ دونوں صحابی تھے سردار عرب کے قریش کے، لیکن یہ دونوں بہت بعد میں ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں. اور بلال حبشی ہجرت سے پہلے ایمان لائے ہیں، جب ایمان لانا بڑا مشکل تھا، گرم ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا. فتح مکہ کے بعد تو ایمان لانا آسان ہو گیا نا، ایمان والوں کو عزت دے دی اللہ نے. اب تو جو کافر ہے اس کی عزت نہیں تھی، ایمان والوں کی عزت تھی. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، ابو سفیان بھی، اور تیسرے صحابی بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خادم نے آ کے بتایا کہ 3 آدمی ملنے کے لیے آئے ہیں، یہ اور یہ. حضرت عمر نے سب سے پہلے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا. سب سے پہلے کس کو بلایا؟ حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے. ہم عرب کے قریش کے اونچے لوگ ہیں، اور بلال غلام ہیں، وہ پہلے چلے گئے، ہم بعد میں. ایسا زمانہ. تو دوسرے صحابی نے حضرت سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اور جب اسلام کو اللہ نے عزت دی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ساتھی بنے. اور بھی بہت ساری باتیں کی انہوں نے. تو کہا کہ اب یہ مت سوچو، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ ہیں اصل سمجھنے کے. اب یہ دیکھو کہ دنیا میں اللہ نے بلال کو یہ ہم پہ عزت دے دی ہے، آخرت میں بھی ہوگی یہ، اور آخرت کی عزت دنیا سے بہت زیادہ ہے. اب اس کی فکر کرو کہ ہم سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی مخالفت کی اور اس وقت نبی کا ساتھ نہیں دیا، اب اس جرم کی اور اس غلطی کی تلافی کی کوشش کرو، تاکہ قیامت میں اتنا فرق نہ ہو ہمارے اور بلال کے درمیان. نہیں یاری میرا خیال ہے، دنیا میں یہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی تو آخرت میں کیسے ہوگی؟ لہٰذا اب کچھ ایسا کرو، اسلام کے لیے ایسا کرو کہ جو ہم سے ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی کیا ہو جائے تلافی. دیکھو اتنے سے واقعے سے سبق حاصل ہو گیا نا ان کو. جس کا دل زندہ ہوتا ہے، ضمیر مردہ نہیں ہوتا، وہ دنیا کے واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے. وہ دنیا کی گرمی سے جہنم کی گرمی کا سوچتا ہے. وہ دنیا کی ذلت کے بارے میں دیکھتا ہے کہ یار اس میں میرا منہ سیاہ ہو گیا، آخرت میں کیا ہوگا جب اللہ سارے گناہ کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے.